السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو میرا پاکستان میرا گھر اسکیم اور ایک ایسی اسکیم جس میں آپ اپنا گھر بنا سکتے ہیں، اپنا خواب پورا کر سکتے ہیں، آج یہ اس کا دوسرا حصہ ہے۔ میں بہت اہم اس میں معلومات آپ کو دوں گا اور اسلامی نقطہ نظر بھی بتاؤں گا، کیونکہ پچھلی ویڈیوز پہ یہ سوالات آئی تھے کہ یہ سود ہے، فلاں ہے، اس طرح کے سوالات آئے تھے، تو آج میں اس کے جوابات بھی دوں گا۔ اور وہ جو ویڈیو پچھلی ہماری تھی اس میں دراصل وہ پالیسی ظاہر ہے اینڈ آف مارچ تک تھی، جو اپریل میں نئی پالیسی آئی ہے اس میں کچھ تبدیلیاں آئی ہیں، تو میری پچھلی ویڈیو میں آپ کو جو چیزیں ملیں گی اس میں کچھ فرق آیا ہے کچھ چیزوں کا۔ مثال کے طور پہ موٹی موٹی بات ہے، لیکن اس ضروری معلومات سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ نے ابھی تک میرا چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں، اس طرح کی معلومات آپ کو اپڈیٹس ملتی رہیں۔ اور میں دوستوں آج کو یہ بھی بتاتا چلوں ان تبدیلیوں کے ساتھ اس میں اسلامی نقطہ نظر آپ کو ذرا بتاتا چلوں۔ دیکھیں، ایک بات ذہن میں رکھیں، بینکاری اسلامی معیشت یا ایک عام بینکاری جسے کنونشنل بینکنگ کہتے ہیں، کنونشنل بینکنگ اور اسلامی بینکاری میں ایک فرق ہے۔ اسلامی بینکاری یقیناً ایک شریعہ بورڈ بنایا گیا ہے، اس شریعہ بورڈ کے مطابق ان شرائط کے مطابق وہ معیشت کو اور اسلامی بینکنگ کو، یعنی یہ کہ بینکاری کا طریقہ کار جو ہے وضع کیا گیا ہے۔ اب لوگ اس میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ بھائی کہاں ایک ہاتھ سے پکڑو یا ادھر سے پکڑو، بات نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو قرآن نے بھی کہا ہے کہ کفار مکہ کہتے تھے کہ جو ہے دونوں چیزیں ایک ہی ہیں، حالانکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا ہے کہ جو ہے وہ سود حرام ہے اور جو ہے وہ کاروبار ہے وہ حلال ہے۔ تو یہ دونوں میں فرق ہے، بظاہر لگتا نہیں ہے، لیکن اس کی باریکیاں جس میں ہم گئے نہیں ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے، بس ایسی معلومات ہوتی ہیں، ہم ایسی کہہ دیتے ہیں کہ یہ اسلامی بینکاری ٹوٹل جو ہے نا سود ہے، کچھ نہیں، سب فراڈ ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، میں خود اس پہ تحقیقات کر چکا ہوں، میری شریعہ بورڈ کے علماء سے میری بھرپور اس میں نے معلومات بھی کی، اور میں خود اس پہ میرے کالمز میں لکھتا رہا ہوں اسلامی بینکاری کے اوپر، اسلامی معیشت کے اوپر۔ الحمدللہ کچھ چیزیں میں موٹی موٹی آپ کو، خیر وہ کبھی تفصیل سے انشاءاللہ میں کسی ویڈیو میں بتاؤں گا، لیکن آج میں آپ کو جو اہم بات بتاؤں گا وہ دراصل یہ ہے کہ دو چیزیں ذہن میں رکھیں۔ اچھا، دیکھیں، راستے دونوں ہیں، گورنمنٹ جو اسکیم پیش کی ہے اس میں دونوں راستے ہیں۔ آپ کنونشنل بینکنگ یعنی عام بینکاری کے ذریعے بھی جا سکتے ہیں، جو سودی نظام، سود اس پہ چل رہی ہے زیادہ تر، اور دوسری اسلامی بینکاری بھی ہے، اسلامی بینکس ہیں، اس کے ذریعے بھی آپ اس اچھا جناب، تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مثال کے طور پہ میں تو آپ سے یہ ایڈوائز کروں گا کہ آپ اسلامی بینکس کے ذریعے جائے، جو اسلامی بینکس ہیں وہ اچھے کام کر رہے ہیں، اور میں اس کو آپ سے ڈیبیٹ کر سکتا ہوں اس معاملے میں کہ وہ اسلامی بینکاری ہے، 100% نہیں ہے، کیونکہ پورا پاکستان ہی جانے کہ اس میں کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں سود کی ملاوٹ ہے، کوئی نہ کوئی غلط چیزیں اس میں ملی ہوئی ہیں، لہٰذا یہ ممکن نہیں ہے کہ 100% جو ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے اور ہونی چاہیے۔ تو لہٰذا آپ کے پاس کنونشنل بینکنگ، لیکن سود سے بچنا چاہیے، اور ہمیں اسلامی بینک سے رابطہ کر کے اسلامی برانچز جو ہیں بینکس کی، وہاں پہ آپ جائیں۔ اچھا، ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ ایک چیز ہوتی ہے مشارکہ اور ایک ہوتی ہے مداربہ۔ دیکھیں، جو آپ پراپرٹی خریدتے ہیں یا کوئی بھی چیز خریدتے ہیں، مثال کے طور پہ میں آپ سے موبائل خریدتا ہوں، آپ کہتے ہیں کہ یار میرا موبائل جو ہے 20,000 روپے کا ہے، میں کہتا ہوں کہ بھائی میں نقد نہیں دے سکتا، میں آپ کو 4 مہینے بعد دوں گا، وہ تو آپ کو قرآن کی حدیث ہے، بخاری کی واضح حدیث ہے، اگر ایک چیز جو ہے نقد اور ایک چیز دیر میں وہ پیسے پہ دیے جائے تو وہ اس پہ آپ اماؤنٹ ایک ایڈ کر سکتے ہیں، 20,000 کی چیز 24,000 کی دے سکتے ہیں اگر میں 4-6 مہینے کے ٹائم لیتا ہوں، یہ جائز ہے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ جو چیز وہ ہوگی وہ طے اسی وقت ہوگی، بعد میں نہیں ہوگی۔ ایک بات یہ ہے کہ تو طے پہلے ہی ہوگی، اور پھر اس کے بعد کمپاؤنڈ انٹرسٹ نہیں لگے گا اس میں۔ اب بعض دفعہ بینکس پینلٹی لگاتے ہیں کہ بھائی لوگ پیسے ادا نہیں کر پاتے ہیں، کسی پراپرٹی کو خریدا اور 15 سال میں انہوں نے پے نہیں کیا، 10 سال میں پے نہیں کیا، تو پینلٹی مجبوراً لگائی جاتی ہے۔ حالانکہ عام طور پہ اسلامی بینک اس کا استعمال نہیں کرتے، وہ چیریٹی کر دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ رقم جو ہے نا ایک مجبوری، علماء نے اجازت دی ہے مجبوری کی صورت میں، اس لیے کہ یہاں کی سائیکی ہے کہ لوگ پیسے واپس نہیں کرتے اور تنگ کرتے، پریشان کرتے ہیں، لہٰذا اس لیے اس چیز کی اجازت دے رکھی ہے۔ تو یہ مداربہ کہلاتا ہے کہ جس میں جو ہے نا، یعنی آپ ایک تو اماؤنٹ آپ بڑھا کے لے سکتے ہیں، ساتھ ساتھ مداربہ یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، بھائی کوئی بیچ رہا ہے، آپ مجھے پیسے دے رہے ہیں، کسی کا موبائل ہے 20,000 روپے کا، اگر میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں آپ سے کہتا ہوں آپ وہ 20,000 کا موبائل خریدتے ہیں اور مجھے 21,000 کا بیچ دیتے ہیں، یہ جائز ہے۔ اسی طرح بینکس بھی کرتے ہیں، کر سکتے ہیں اسلامی بینکس،
کہ آپ جو ہے نا کوئی پراپرٹی خریدیں تو اس کو مضاربے کی بیس پہ آپ نہیں خریدتے، بینک خریدتا ہے اور آپ کو وہ اپنا پروفٹ رکھ کر ایڈ کر کے دے دیتا ہے، جائز ہے۔ دوسرا طریقہ بینک یہ کرتے ہیں اسلامی بینک کاری میں کہ مشارکہ بیس ہوتا ہے۔ ڈیمینش جو ہے وہ بیسیکلی ایک اماؤنٹ کیلکولیٹ ہوتا ہے کہ آپ کے مثال کے طور پہ اگر آپ 60 لاکھ کی پراپرٹی لے رہے ہیں تو 60 لاکھ کی پراپرٹی میں آپ نے 10 لاکھ روپے دیے، باقی 50 لاکھ روپے بینکس نے ایڈ کیے۔ اب 10 لاکھ روپے کی آپ کی ایکویٹی بن گئی، اس میں جو ہے وہ جو مطلب یہ کہ اس کی ملکیت ہے 10% آپ کی جو ہے 10 لاکھ کی ہو گئی۔ اب آپ جیسے جیسے وہ اماؤنٹ ادا کرتے جائیں گے آپ کی آہستہ آہستہ ملکیت بڑھتی رہے گی، اماؤنٹ پہلے طے ہو چکا ہوگا، اور پھر یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ جو ہے وہ پورا اماؤنٹ پے کر دیں گے اور اس کے بعد وہ آپ کی ملکیت ہو جائے گی۔ اب جتنی وہ ملکیت جتنا پیسہ فائنانس بینک لگا رہا ہے اس پہ وہ جائز ہے، یا تو پروفٹ لے یا رینٹ، ایک ہی تفصیل الگ ہے، لیکن مقصد سمجھانے کا یہ ہے کہ یہ جو طریقہ کار ہے مشارکہ بیس پر بینکس اسلامی بینکس کر رہے ہیں تو اس کے لیے شریعہ بورڈ ہے جس نے اس کی اجازت دی، طریقہ کار کو وضع کیا، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم سود سے بچیں اور حرام سے بچیں، اور سود کا جو ہے سخت قرآن میں اس کے احکامات ہیں اور ماں سے زنا کے برابر تک قرار دیا ہے، تو اسے ہمیں بچنا چاہیے، اللہ محفوظ رکھے۔ تو اسلامی بینک کاری لوگوں کے لیے جو ہے اچھی چیز ہے، اس پہ جانا چاہیے۔ خیر یہ ایک بات لمبی ہو جائے گی، انشاءاللہ موضوع کو کوئی اور اس وقت رکھیں گے، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اسلامی بینکس میں آپ جائیں، وہاں مشارکہ بیس کے اوپر جو ہے نا یہ چیز کی گئی ہے۔ اچھا، پچھلی ویڈیو میں اور اس ویڈیو میں فرق یہ ہے کہ میں نے پچھلی پالیسی بتائی تھی، اب پالیسی تبدیل کر دی گئی ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ صرف آپ کو ٹوٹل اگر 15 سال کے لیے آپ یہ لون لے رہے ہیں بینک سے، گورنمنٹ سے، میرا پاکستان میرے گھر کے لیے، تو آپ کو 3.5% ٹوٹل 15 سال پہ ایک ہی بار ایڈ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اب پالیسی یہ آ گئی ہے کہ آپ کو پہلے 5 سال میں 3% ایڈ ہوگا، اس کے بعد اگلے 5 سال میں 5% ایڈ ہوگا، یہ اماؤنٹ بڑھا دیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد جو اگلے 10 سال گزرنے کے بعد جو اماؤنٹ ہے مزید 10 سال تک آپ کر سکتے ہیں، تو اس میں وہ اماؤنٹ جو ہے نا یعنی کائبور اور پلس جو ہے وہ 4%، کائبور پلس 4% آپ کو اماؤنٹ دینا پڑے گا۔ اس کی تفصیلات خیر بات کی بات ہے، لیکن میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ اب اس میں پالیسی میں تھوڑا فرق آ گیا ہے، اور اس پالیسی میں باقی چیزیں تقریباً وہی ہیں، اس میں تھوڑا رد و بدل کر دیا گیا ہے۔ میں آپ کو ڈاکومنٹس کے ذریعے تھوڑا سا سمجھاتا ہوں کہ اس میں کیا بنیادی چیزیں ہیں۔ جناب یہ دیکھیں، میرا پاکستان میرا گھر، یہ اس کے سلسلے میں ٹیئر 1، ٹیئر 2، ٹیئر 3، یہ تین طرح کی پالیسیز آ گئی ہیں نئی اسکیم کے، نئے اس کے اندر جو ہے نئے گورنمنٹ نے نئی پالیسی بیان کی گئی ہے۔ اچھا، اب اس میں جو ہے آپ نہ صرف یہ دیکھیں کہ اپارٹمنٹ، فلیٹ یا ہاؤس آپ خرید سکتے ہیں، اس کے اندر آپ دیکھیں اس پالیسی کے اندر، ساتھ ساتھ آپ جو ہے کنسٹرکشن کا بھی کام کر سکتے ہیں۔ ایون یہ کہ ٹائپ 1A میں بتایا گیا ہے کہ آپ اپنی جو پراپرٹی ہے، اپنی جو لینڈ ہے، اس پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں، کنسٹرکشن کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز جو ہے ایک اور پرچیز لینڈ کرنے کے بعد جو ہے نا اس کو جو ہے نا رینوویٹ بھی کر سکتے ہیں، ساتھ ساتھ جو ہے آپ جو ہے وہ اس جو بھی اس کو یعنی ایکسپینڈ کرنا ہو یا ایکسٹینڈ کرنا ہو، وہ سارے کام آپ اس میں کر سکتے ہیں۔ پہلے یہ تھا کہ صرف آپ پراپرٹی پرچیز کر سکتے ہیں، اب رینوویشن وغیرہ بھی اور اس کی کنسٹرکشن بھی آپ کر سکتے ہیں، اس پالیسی کے مطابق اس میں اجازت دی گئی ہے۔ اب دیکھیں سائز آف یونٹس میں انہوں نے بتایا گیا ہے اس پالیسی میں کہ مثال کے طور پہ 125 گز کا اگر آپ کا اسکوائر یارڈ کا اگر آپ کی کوئی پراپرٹی ہے، یا 850 اسکوائر فٹ کا جو ہے کوئی فلیٹ ہے آپ کا، یا 5 مرلے کا کوئی پلاٹ ہے، کوئی پراپرٹی ہے، تو وہ اس کو ٹیئر 1 میں انہوں نے لیا ہے۔ اب اس ٹیئر 1 کے اندر آپ کو جو ہے فرسٹ 5 ایئر 3%، پھر اگلے 5 سال میں پھر 5%، جیسے میں آپ کو بتایا، اس کے بعد جو ہے جو اگلے سال اگر بڑھاتے ہیں، یعنی آپ اس کی فائنینسنگ آپ 5 سال سے لے کے آپ 20 سال تک بھی کر سکتے ہیں، تو اس میں آپ کو جو ہے نا وہ فرسٹ ایئر یعنی اس کے بعد جب آپ کے یہ گزر جائیں گے تو اگلے 10 سال پہ جو ہے آپ کو کائبور لگے گا 2.5%،
کے ساتھ ملا کر۔ اچھا اس میں ایک چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس میکسیمم جو آپ کی جو وہ ہے لمٹ ہے وہ 3.5 ملین ہے، یعنی 35 لاکھ روپے تک ہے، مطلب آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو جو ہے فائنینس کرے گا بینک وہ یعنی اس میں آپ کر سکتا ہے کہ 27 لاکھ 2.7 ملین تک کر سکتا ہے۔ اچھا اسی میں اگر آپ دوسری کیٹیگری میں آپ جاتے ہیں تو آپ کو 1250 اسکوائر فٹ کا آپ جو ہے فلیٹ کوئی خرید سکتے ہیں، کوئی پراپرٹی خرید سکتے ہیں، کوئی مکان خرید سکتے ہیں۔ اس میں بھی بالکل وہی پالیسی ہے، لیکن اس میں جو ہے 6 ملین تک کے جو ہے آپ کو وہ فائنینس کریں گے، یعنی آپ اس سے اوپر بھی پراپرٹی خرید سکتے ہیں۔ آپ اس کو یہ سمجھ لیں، دیکھیں یہ میکسیمم رینج ہے، فائنینسنگ میکسیمم رینج آپ کو 2.7 ملین ہے، یہاں آپ کو 6 ملین 60 لاکھ تک کے آپ کر سکتے ہیں، اور یہاں پہ آپ 1 کروڑ تک جا سکتے ہیں، 10 ملین تک جا سکتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے، اچھا ساتھ ساتھ اس میں جو ہے نا آپ کو 90% تک شیئر مل سکتا ہے آپ کو ان دونوں میں، ساتھ ساتھ جو ہے 85% تک ہے آپ کو وہ جو ہے سپورٹ مل سکتا ہے، باقی یعنی آپ کو 10% یہاں آپ کو ملانا ہے، یہاں 15% آپ کو ملانا ہے۔ تو جناب آپ کا شیئر اس میں جو باقی ریسٹ شیئر ہے وہ آپ کو اپنا ملانا پڑے گا۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کے 60 لاکھ کی پراپرٹی ہے تو اس میں سے آپ جو ہے وہ 10% آپ یعنی 6 لاکھ روپے آپ ملائیں گے، باقی جو اماؤنٹ ہے وہ آپ کو بینک فائنینس کرے گا۔ اچھا جب اب سیگمنٹ دیکھیں اس میں کون لوگ لے سکتے ہیں، میں نے آپ کو تفصیل پہلی ویڈیو میں بتائی ہے کہ سیلری پرسنس لے سکتے ہیں، لیکن سیلری پرسن مثال کے طور پہ ایک اسکول کی ٹیچر ہیں یا کوئی پرنسپل کوئی بھی ہو، اگر اس کی سیلری جاتی ہے لیکن اس کو 1 سال تک اس کو بینک کے ٹرانزیکشن دکھانی پڑیں گی، 6 ماہ کی کم از کم بینک کی سلپس دکھانی پڑیں گی کہ اس کی سیلری جو ہے وہ بینکس میں آئی ہے، اس کے ذریعے اس کو سیلری ملی ہے، لہٰذا اس کو پروف کرنا پڑے گا۔ اس کی تفصیل میں آگے آپ کو بتاتا ہوں۔ اسی طرح نان سیلریز پرسن یعنی بزنس مین یا دوسرا طبقہ بھی اس کو لے سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ ویسے میں یہ بھی بتاتا چاہوں، اللہ کرے ہمارے یہ اسکیم جو ہے، کیونکہ مسئلہ یہ رہا ہے کہ جو پیسے والے لوگ ہیں وہ اس میں آ جاتے ہیں، اور لیکن اس میں کچھ ریسٹرکشنز ہیں جس کی وجہ سے امید ہے کہ یہ اس طرح سلسلہ نہیں ہو پائے گا آسانی سے۔ اچھا دیکھیں یہ مشارکہ بیس ہے، باقاعدہ یونٹس لیے جاتے ہیں اس کے مشارکہ بیس، جتنے آپ فائنینس کریں گے آپ کو یونٹس اتنے مل جائیں گے، جتنا بینک فائنینس کرے گا اتنے یونٹس مل جائیں گے، آپ پیسے بڑھاتے رہیں گے آپ کے یونٹس بڑھتے رہیں گے، یہ ایک اسلامی طریقہ کار ہے۔ سیکیورٹی میں آپ کو پراپرٹی صرف مارگیج کرانی ہوگی جناب۔ اب آپ دیکھیں اگلی جو چیزیں ہیں، ایک تو آپ کے پاس اس میں لمٹ ہے کہ پاکستانی نیشنل آپ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے نا، صرف آپ کو NIC دینی ہے، فرسٹ ٹائم جو ہے آپ اپلائی کر رہے ہوں، آپ کی اپنی کوئی پراپرٹی نہ ہو، اور فرسٹ ٹائم آپ آنر بن رہے ہو کسی بھی چیز کے جس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں۔ ایج لمٹ میں یہ ہے کہ پہلے ایج لمٹ میں فرق تھا، اب برابر کر دیا گیا، چاہے سیلری پہ ہو یا نان سیلری ہو، دونوں کے لیے برابر کر دیا گیا ہے۔ 20 سے لے کر 65 سال یعنی 20 ایئر سے 65 ایئرس تک کے اس کو بنا دیا گیا۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی کی عمر اس وقت 50 سال ہے تو اس کے پاس یعنی کسی کا 55 سال ہے تو اس کو صرف 10 سال مل سکتے ہیں، کسی کے 60 سال ہے اس کو 5 سال، یعنی 5 سال کے اندر میچور ہونے کے بعد اگر وہ 5 سال اس کو ملتے ہیں تو اس کو 5 سال کے اندر اس کو ختم کرنا ہوگا، ورنہ یہ معاملہ نہیں ہو پائے گا۔ جس کی عمر اگر وہ 50 سال ہے یا 45 سال ہے تو اس کو 20 سال ملیں گے، 45 سال کو 20 سال اس لیے مل جائیں گے کہ اس کی 65 سال تک کے میچور ہونے کے بعد جو ہے ایج ہو سکتی ہے۔ اچھا اب اس میں ایک اور تبدیلی یہ کی گئی ہے نئی پالیسی کے اندر کہ منتھلی انکم پہلے رکھا گیا تھا کہ 25,000 روپے سیلری ہونی چاہیے یا اتنی ہونی چاہیے اس سے اوپر، لیکن اب اس کو انہوں نے ڈیبٹ برڈن ریشو بنا دیا گیا ہے۔ اس میں جو ہے 45% تک ڈیبٹ ریشو، اس کو سمپل میں آپ کو بتاؤں، مثال کے طور پہ کسی کی سیلری اگر 1,00,000 روپے ہے، اب وہ بینک دیکھے گا کہ اس کے اخراجات کیا ہیں، اس کے اگر 50-55 ہزار کے اخراجات اس کے ہو جاتے ہیں، پیسے ہی بچا لیتا ہے 45,000 روپے، تو اس کو وہ بینک فائنینس کر دے گا اس لحاظ سے۔ تو جس کی 50 لاکھ روپے اس کی اس لحاظ سے لمٹ بن جائے گی، لہٰذا اسی ریشو کو دیکھتے ہوئے جسے کہتے ہیں ڈیبٹ برڈن ریشو، اس ڈیبٹ برڈن ریشو کے ساتھ وہ اس فیصلے کو کرے گا کہ وہ کون سی پراپرٹی لے سکتا ہے۔ اچھا جناب اس کے بعد ایک دو موٹی باتیں اور رہ گئی ہیں، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں، پے سلپ ہوگی، امپلائی لیٹر ہوگا، سیلری واؤچر ہوگا، بینکس اس کے جو بھی ماڈلس ہیں وہ اس کو پیش کرنا پڑے گا، اسی طرح جو ہے نان سیلری کے لیے بھی سامنے چیزیں لکھی گئی ہیں، انکم اسٹیٹمنٹس ہیں، آڈٹ بھی اس کو پیش کرنا پڑے گا، یعنی آڈٹ رپورٹ ایک باقاعدہ ہوتی ہے جو کہ سالانہ بنتی ہے، وہ آڈٹ رپورٹ بزنس مین کو پیش کرنا پڑے گا، ٹیکس پیئر ہونے چاہیے، اس کو ٹیکس کی جو ہے وہ
جو ہے باقاعدہ اس کے جو ہے اس کو وہ پیش کرنی پڑے گی۔ اسی طرح جو اسٹیٹ بینک کی طرف سے جو بھی یہ پالیسی ہے اس کو اختیار کرنا پڑے گا وقت۔ اسی طرح ورک ایکسپیرینس اس کا جو ہے وہ 3 سال کا ہونا چاہیے، یعنی 3 سال کا تجربہ اس کو ہونا چاہیے۔ یہ تجربہ نہیں ہوگا تو پھر یہ چیز نہیں ملے گی۔ تو یہ موٹی موٹی باتیں آپ اپنے ذہن میں دیکھ سکتے ہیں اور ویڈیو میں آپ روک کے اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اچھا جناب، یہ دیکھیں، یہ میں نے تفصیل آپ کو بتائی۔ اب آپ سے بھی یہی کہوں گا کہ آپ اسلامی بینکس جو بھی ہیں ان کی جہاں جہاں برانچز ہیں، جس شہر میں برانچ ہیں، آپ وہاں سے اپنا پروسیس کرا سکتے ہیں، بینک سے تفصیلات معلوم بھی کر سکتے ہیں ان کی چیزوں کے بارے میں۔ تو دوستو یہ ایک اہم باتیں تھیں، کیونکہ بہت سے لوگ پریشان ہیں، ان کو پالیسیز کا پتہ نہیں ہوتا، وہ بھاگے دوڑے ادھر پھر رہے ہیں، ادھر معلومات کر رہے ہیں۔ لیکن میں نے کوشش کی ہو کہ آپ کو اپنے مختصر جو بھی میرے پاس ٹائم تھا اس میں نے آپ کو وہ چیزیں بتائی ہیں، اور آگے جو بھی نئی اپڈیٹس ہوں گی، جو چینجز ہوگا انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں اگر پسند آئی ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے علاوہ آپ ان معلومات کو آگے بڑھائیں تاکہ لوگ مستفید ہو سکیں۔ اور میں پھر گورنمنٹ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس میں وہیں انویسٹرز، وہیں پیسے والے، ان کو کسی حد الامکان کوشش کر روکیں، جنہوں نے ہمیشہ بیڑا غرق کیا ہے۔ غریب اور متوسط طبقہ بچارے لے نہیں پاتا اپنے مسائل کی وجہ سے، اور وہ لوگ جو کہ پیسے والے ہوتے ہیں، دولت مند ہوتے ہیں، وہ جو ہے ان چیزوں کو اٹھا لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد مہنگا کر کے اپنا پروفٹ زیادہ رکھ کے وہ بیچتے ہیں، جو سلسلہ اللہ کرے نہ ہو اور گورنمنٹ اس میں بہتر سے بہتر رول پلے کر سکے۔ انتخاب سوری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔